اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 55 اور 56 کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ تعالیٰ کو سامنے دیکھ لیں۔ یہ قصہ یوں ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر ان کے پاس آئے، یہ تورات تختیوں میں لکھی ہوئی تھی، پتھر کی سلیٹوں میں لکھی لکھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئی۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکام لے کر سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آ گئے تو کہنے لگے کہ موسیٰ ایسے ہمیں آپ پر اعتبار نہیں آ رہا، یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ دیں خود کہ یہ میرے احکام ہیں تو ہم مان لیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ درخواست کی کہ یا اللہ قوم ایسے کہہ رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان میں سے آپ کچھ لوگ منتخب کر کے کوہ طور پر لے آئے، ہم ان سے کہہ دیں گے کہ یہ ہمارا کلام ہے۔ اب یہ 6 لاکھ تھے، 6 لاکھ لوگ آدمیوں کا ہجوم تو کہاں لے جانا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس قوم میں سے 70 آدمی منتخب کیے۔ اب جن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چنا ہوگا وہ بہت معتبر ہوں گے، یعنی اپنی قوم کے بہت اعتبار والے آدمی، پوری قوم میں سے نیک، اور وہ کہ جن کی بات قوم مانتی ہے، سردار، اور وہ 70 چنے، یعنی بہت ہی خاص لوگ، قوم کی ملائی اکٹھی کر لی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اور ایسے 70 منتخب آدمی لے کر آپ کوہ طور پر گئے۔ اب ان منتخب اور برگزیدہ لوگوں کا حال سن لیں تو اندازہ ہو جائے گا کہ باقی قوم کیسی تھی۔ وہاں پہنچے، اللہ تعالیٰ ان 70 لوگوں سے سب سے ہم کلام ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تورات میرے احکام ہیں۔ تو کہنے لگے خدا جانے کون بول رہا ہے، پتہ نہیں اللہ بات بھی کر رہے ہیں یا پتہ نہیں کون بول رہا ہے، اللہ ہمارے سامنے آ کر بات کرے۔ اب یہ گستاخی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کی آنکھوں سے کوئی شخص نہیں دیکھ سکتا، خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھ سکے۔ وہ قصہ معروف ہے، آ بھی جائے گا آگے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی تجلی کو کون برداشت کر سکتا ہے؟ اور پھر نبی بھی نہیں، معمولی امتی ہیں، اور اتنے لاڈ ہو رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو سامنے غرق کیا، نجات دی، ظلم سے نجات ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے خیر خواہ، ان کے پاس کتاب لے کر آئے، پھر ان لاڈلوں کی فرمائش پر انہیں طور پر لے کر آئے، اللہ تعالیٰ کا کلام سنوا بھی دیا۔ اب پھر آگے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے۔ اس پر پھر اللہ تعالیٰ کا ان پر غصہ نازل ہوا، اور ایک بجلی کی کڑک نے ان کو آ لیا، اور یہ لوگ سارے کے سارے مر گئے۔ اس کا ذکر ہے کہ جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ ہم اللہ کو سامنے دیکھ لیں، تو تمہیں ایک بجلی کی کڑک نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اور اس طرح یہ 70 لوگ مر گئے۔ جب یہ مر گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ قوم تو مجھے پہلے ہی نہیں جینے دیتی، اور اب جب میں جاؤں گا تو ایمان کیا لانا، وہ لوگ تو اور زیادہ وہ کریں گے کہ آپ نے ہمارے بندے مروا دیے، ہمارے بزرگ مروا دیے، میں تو اور مصیبت میں پھنس جاؤں گا۔ باری تعالیٰ ان کو زندہ کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، اور ان کو، ان 70 آدمیوں کو مرنے کے بعد زندہ کر دیا، ان کو مار کر اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا۔ تو اس کا ذکر ہے ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھایا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم لوگ شکر کرو اور پہچانو اس کو۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ تعالیٰ کا جلال بھی دیکھ لیا، معجزہ بھی دیکھ لیا، مر گئے پھر زندہ ہو گئے۔ اب جا کر قوم کو کہتے ہیں، گواہی یہ دے رہے ہیں کہ بھائی یہ کلام تو اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخر میں یہ بھی فرما دیا تھا کہ ان میں سے جو ہو سکے عمل کر لینا،
جو تمہارا دل چاہے اسے چھوڑ دینا. اس پر پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور ان پر پہاڑ کو ان کے اوپر معلق کیا تھا. فرقہ واریت سے بالاتر اور خالصاً قرآن و سنت کی زبان میں قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں.